أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے، اس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جن کی محبتوں کے نتیجے میں سانسوں میں خوشبو وفا جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود. اے پروردگار، جس وقت ہمیں قبر میں داخل کیا جائے اس وقت ہمیں شفاعت آقا حسین نصیب فرما. وثبت لنا قدم صدق، اور ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرما. اپنی بارگاہ میں آقا حسین اور آپ کے ان انصاروں کے ساتھ جنہوں نے اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں، خدایا ہماری یہ دعا ہمارے حق میں، ہمارے والدین آباء و اجداد کے حق میں، ہماری ذریت و اولاد کے حق میں مقبول و منظور فرما. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. واجب الاحترام صاحبان علم و ادب، آپ کی خدمت معظم میں مسلسل سلسلہ گفتگو ایک سبق سنانے کی حیثیت میں ایک طالب علم کی حیثیت اختیار کر لوں تو بہت بڑی بات ہے. کم از کم خدا مجھے ان میں شامل کرے جو عالم سے، طالب علم سے محبت کرنے والے شمار کیے جاتے ہیں. عالم تو بہت بڑا مقام ہے، طالب علم بھی بہت بڑا مرتبہ ہے. خدا ہمیں ان سے محبت کرنے والوں میں ہی شامل فرما. آقا عباس علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے مولا عباس کا نام سنا، صلوات پڑھ دی. آئیے
اپنے جوان دوستوں کے لیے اس بات کو مکمل کر دیں، کیا مولا عباس کے نام کے ساتھ صلوات پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اللہم صلی ویسے تو موالیان اور عاشقان کے لیے تمام باتیں کسی خاص فائدے کی حامل نہیں ہیں، کیونکہ عاشق تو عشق کرتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ آداب کیا ہیں اور اصول کیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کسی انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ کیا ہم نے مقام سرکار کو بڑھا تو نہیں دیا ہے، تو پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ ہم ہوتے کون بڑھانے والے، بڑھائے وہ جو خود بڑھا ہوا ہو، جو خود بڑھا ہوا نہیں ہے، جو خود زمین پہ گرا ہوا ہے اور آقا کی مدد طلب کر رہا ہے، کیا بڑھائے گا آقا کو؟ البتہ اگر کبھی کوئی آپ سے سوال کر لے تو اس کے جواب کے لیے آپ کے پاس اگر یہ دلیل ہو تو شاید کچھ مؤثر ثابت ہو، ورنہ تو نہ ماننے والوں کے لیے کوئی دلیل مؤثر نہیں ہوتی۔ سورہ مبارکہ البقرہ کی جن آیات سے کل استفادہ کر رہے تھے، اور وہ آیات تھیں شہیدوں کی عظمت کے حوالے سے، ان آیات کے سلسلے میں اگر اس سے پہلے آیات پہ غور کیجئے، شہید کی عظمت کو بیان کر کے خدا نے پھر 154 نمبر آیت کے بعد ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ضرور ہم تم سب کو آزمائیں گے تھوڑے سے خوف کے امتحان سے، کچھ بھوک کے امتحان سے، کچھ مال اور جان کی کمی کے امتحان سے، کچھ میوہ دل کی کمی کے امتحان سے۔ اب پیغمبر آپ بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے تو وہ نہ خدا سے شکوہ کرتے ہیں، نہ ناراض ہوتے ہیں، بلکہ زبان سے کلمہ استرجاع کو ادا کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اولئک علیہم، اب وہ آیت 154 شہیدوں کے بارے میں تھی، 155 امتحان کے بارے میں تھی، اور 156 امتحان کی جزا کے بارے میں ہے۔ جب خدا امتحان لے گا تو یہ تو ناانصافی ہے کہ امتحان لے، کامیاب بھی ہو جائیں اور پھر خدا کچھ انعام نہ دے۔ اولئک علیہم، ان پر ہے صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے درود، ان پر ہے ان کے رب کی طرف سے درود۔ اس کا مطلب یہ کہ جو امتحان میں ایسا کامیاب ہو کہ کلمہ استرجاع زبان اور دل پر واقعاً جاری ہو جائے تو کوئی متعصب سے متعصب تر شخص ذات عباس علمبردار کے حوالے سے اس بات کا اقرار نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا کہ کربلا کے میدان میں سب سے مشکل امتحان بہت ڈرتے ہوئے، کربلا کسی اور شہید کا نہیں ہے، سب سے مشکل امتحان اس کا ہے جس نے ایک وقت میں 2 عبادتوں کو انجام دیا۔ یہ کون ہے؟ اور یہ 2 عبادتوں سے مراد وہ 2 کون سی عبادتیں ہیں؟ تو آئیے صرف 2 جملے اشاروں کے اعتبار سے۔ پہلا جملہ اس کو آپ نے بہت بار، 1000 بار سنا ہے، ذرا سا اس ربط میں غور کیجئے گا کہ آخر مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وہ انداز جہاد ہی میرے مولا کا۔ جہاد تو سب کرتے تھے، جو جہاد کے قابل تھے مرد، وہ سب جہاد کرتے تھے۔ البتہ جہاد جو مولا نے کیا اس میں
اور جو غیر مولا کرتے تھے ان میں کیا فرق ہے؟ ان میں ایسا فرق ہے کہ باقی جہاد اصغر کر کے خوش ہو جاتے تھے، اور مولا جہاد اصغر کے ساتھ جہاد اکبر بھی دو عبادتوں کو جمع کر دیا کرتے تھے، ورنہ عمر ابن عبدوت کے سینے سے اتر آنا، سینے پر چڑھنا تھا جہاد اصغر، سینے سے اتر آنا تھا جہاد اکبر۔ ایک وقت میں دو جہاد کر کے بتائے مولا نے، اگر مولا کا بیٹا کربلا کے میدان میں دو جہاد نہ کرے تو مولا کا بیٹا ہونا اتنا کیسے مناسب بیان کیا جائے؟ ہم جو سلام پیش کر رہے تھے اس میں جملہ فیما تغتدی وتروح علیک یبن امیر المومنین، آپ تلاش کیجئے گا امام کے کسی اور فرزند کو یبن امیر المومنین کہہ کر بہت کم مخاطب کیا گیا۔ وہ جو دو حجت خدا ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کے لیے یبن رسول اللہ یا یبن فاطمہ الزہرا، یبن الزہرا، جناب زہرا کے بیٹے۔ تو علی کا بیٹا کون ہے؟ علی کا بیٹا وہ جس کے لیے امام صادق کا جملہ کہ فیما تقتدی و تروح علیک یبن امیر المومنین، صبح اور شام آپ پہ سلام ہے تمام مقدس ہستیوں کا، اے امیر المومنین کے بیٹے، کربلا کے میدان میں۔ گرچہ اب یہ تقتدی و تروح کا بھی میں نے صرف ترجمہ وہ کیا ہے جو علماء نے کر دیا، ورنہ غدا اور روح کا ترجمہ کیا ہو سکے گا اور کتنی گہرائی شامل ہوگی؟ یہ تو پھر ایسا نہ ہو کہ یہ موضوع اتنا اور آگے بڑھ جائے کہ ایک ایک لفظ کو کھولتے چلے جائیں تو باتیں بہت آگے پہنچ جائیں گی۔ اور مجھے شاید یہ احساس ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مولا عباس کا یہ موضوع کہیں طبیعت پر ثقیل نہ واقع ہو رہا ہو۔ حق ہم ادا نہیں کر سکتے اگر ساری زندگی علم کی دولت دے کر، یہ تو جہل ہے، علم کی دولت لے کر واقعاً کو صاحب علم آقا عباس پر گفتگو کرنا شروع کرے تو زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، آقا عباس کی شخصیت کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ کون کون سے مقامات بیان ہوں گے؟ البتہ وہ مقام تو مکمل کر لیں جس کو ہم نے یہاں روکا لا کر کہ دو عبادتیں ایک وقت میں کیسے انجام پائی ہیں۔ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام ایک جہاد تو کر رہے، اور وہ جہاد ہے جہاد اصغر، جب تلوار چل رہی ہے، اگر تلوار آپ کے ہاتھ میں ہو، ورنہ نیزہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ کو آپ کے مولا نے پرمیشن دی ہے کہ یہ آپ استعمال کریں گے بس، تو نیزہ آپ کے ہاتھ میں اور کافروں کو واصل جہنم کر رہے۔ انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا اس اشرے میں تو وہ جو کچھ خاص لوگ مولا عباس کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے، کچھ ان کی داستان بھی بیان کروں گا، کیسے کیسے تھے جو عباس علمدار کے ہاتھوں ویسے ویسے ہو گئے۔ دو جہاد کیسے کیا آپ نے؟ ایک جہاد اصغر کر رہے ہیں، یہ اصغر ہے، اپنا خون بہانا، کافر کا خون بہانا، یہ جہاد اصغر ہے، اکبر نہیں ہے۔ اکبر کیا تھا؟ نہر پہ داخل ہونا، اصغر ہے۔ نہر کو چھین لینا جہاد اصغر ہے۔ اور جہاد اصغر کی تعریف ہے نا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے
کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل سمیٹے ہوئے پر کانپ رہا ہے۔ جہاد اصغر۔ اگر تلوار مولا عباس کے ہاتھ میں قبول کی جائے جیسے کہ شاعر کا خیال ہے تو یہ جہاد اصغر، اکبر نہیں۔ اکبر کیا ہے؟ دریا پر قبضہ کر لیا، اصغر ہے 4000 فوجیوں کو تتر بتر کر دیا۔ اس کا اصغر ایسا ہو اس کا اکبر کیسا ہو؟ اس کے بعد ہاتھ میں پانی کو لیا اور پانی کو لے کر واپس پھینک دیا، جہاد اکبر تھا۔ اگر اس مقام پر پہنچ سکے، کیا حضرت عباس کے لیے پانی پینا حرام تھا؟ کیا یہ پانی غصبی تھا؟ کیا یہ پانی نجس تھا؟ کیا یہ پانی شرعاً استعمال کرنا حرام تھا؟ جواب جی نہیں، جی نہیں، جی نہیں۔ اب ایک تو وصیت کا اشارہ ملتا ہے کہ مولائے متقیان نے وصیت فرمائی ہو کہ عباس پانی مت پینا اس وقت جب کہ تم داخل ہو جاؤ گھاٹ پر، اس حالت میں کہ تمہارا بھائی حسین پیاسا ہو۔ تو یہ وصیت پر عمل تھا، یہ اپنے نفس سے مولا عباس کا جہاد تھا، نفس سے پیاسا۔ اور کتنی شدید پیاس ہے، بہت غور کیجئے گا، اتنی شدید پیاس ہے کہ کربلا کے میدان میں پیاس کی وضاحت تو ہو سکتی نہیں، یوں کہیں کہ شہیدان کربلا پیاسے تھے، یا یوں کہیں کہ پانی دنیا کا ترس گیا ہونٹوں کی زیارت کے لیے۔ لیکن جو پانی پھینک دیا لے کر، اللہ اکبر، یہ جہاد اکبر تھا۔ جیسے اتر گئے مولا، اتر گئے سینے سے، عمر ابن عبدود کے سینے پر چڑھے، یہ جہاد اصغر تھا۔ سینے سے اتر گئے، جہاد اکبر تھا۔ پانی کا قبضہ لیا، جہاد اصغر ہے۔ پانی لے کے پھر پھینک دیا اور دنیا کو اوقات بتا دی کہ عباس کہتے کسے ہیں۔ جو ایک وقت میں 2 عبادتیں کر کے بتائے، اس سے کہنا کہ یہ مولا علی کا بیٹا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ منزلت کے بعد میں مولا عباس علیہ السلام کے جہاد جانب اشارہ ہوا۔ اب آئیے چند جملے اپنی کل کی گفتگو سے مربوط کرتے ہوئے۔ ویسے تو مولا عباس علیہ السلام کی حیات طیبہ کتنے رخ رکھتی ہے۔ کیا آپ کے سجدے تھے؟ کیا آپ کا زہد تھا؟ کیا آپ کی عبادت تھی؟ کیا آپ کے روزے تھے؟ کیا آپ کے حج، عمرے اور زیارات، یہ تمام تر عبادات تھیں آپ کے نامہ اعمال میں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری عبادتوں کو اگر دیکھا جائے تو ایک طرف ہیں، اور وہ منصب جو خدا نے اس عبادت کے ساتھ آپ کو عطا کیا ہے، یہ اس کو تلاش کریں قرآن کے الفاظ سے کہ آیا خدا کے نزدیک اس عبادت کی کیا اہمیت ہے۔ تو سورہ مبارکہ الصف آیت نمبر 4۔ اچھا، وہ روز آپ سے کہتے ہیں صف صف صف، کیا مطلب؟ کہ فرش اعلیٰ پر آئیے تو صف میں بیٹھیے۔ ہو سکتا ہے وقت نماز ہو جائے تو نماز بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے وقت نصرت امام ہو تو جہاد بھی ہو جائے، لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ بکھر کے بیٹھتے ہیں۔ اب جن کا مسئلہ ہو کمر سے مشکلات ہوں، دیوار سے ٹیک لگانا ہو، تو ان کو تو شرعاً شاید اجازت ہو، شاید لفظ شاید نے بڑی گہرائی سے بات پڑھے محمد و آل محمد۔
بڑی گہرائی۔ اب میری مجبوری ہے کہ میرے پیچھے تو اتنا گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں کمر پیچھے کروں گا تو لگے گی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے کوئی مولوی صاحب خود تو لاگے بیٹھے آرام سے۔ آگے گنجائش کا تو میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے، لیکن خیر لوگ کہتے ہیں جی بہت مجبوری ہے۔ اب تو ایسا ہو گیا کہ خدا معلوم اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا کہ اب آواز باہر تک پہنچی اور ہم گاڑی میں بیٹھ کر پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جہاں گاڑیوں کا مسئلہ وہاں کی بات کر رہا ہوں کہ جی گاڑی میں بیٹھ کے مجلس سن لیں گے۔ اچھا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا گاڑی سے اترنے کی زحمت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو کیا حسین کی مدد کریں گے؟ جب فرش عزا کے لیے گاڑی سے اتر کر نہیں آ سکتے تو ٹھیک ہے، مت کہا کریں کہ فیا لیتنی کنت معکم، فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ مولا حسین کی مدد کا حوالہ مولا عباس کی ذات سے کیا مل رہا ہے؟ ایک ایک لفظ اس آیت کے حوالے سے جو مولا عباس کے مقام کو سمجھانے کے لیے کہ واقعاً جہاد کرنا آسان ہے مگر کھلے ہوئے ہاتھوں سے، اور جہاد کرنا مشکل ہے مگر بندھے ہوئے ہاتھوں سے۔ تاریخ میں دو جہاد ملتے ہیں جو بندھے ہوئے ہاتھوں سے ہوئے، یا زینب علیہ کا جہاد ہے جو ظاہراً بندھے ہوئے ہاتھوں سے ہوا، یا عباس علمبردار کا جہاد ہے جو معنوی طور پر بندھے ہوئے ہاتھوں سے ہوا۔ حکم یہ تھا کہ آپ نے صرف دفاع کرنا ہے، پانی لے کر آنا آپ کا مقصد ہے، بس جنگ نہیں کرنا۔ ایسے تو ہاتھ باندھ دیے تو جہاد بھی ہے اور ہاتھ بھی بندھے ہوئے۔ اس کی اہمیت شاید نہ مجھے اور نہ آپ کو۔ بڑا مشکل ہے کہ نہ مکمل بٹھاتے ہیں نہ مکمل بھیجتے ہیں، درمیان میں رکھتے ہیں عباس علمبردار کو کہ جائیے مگر آپ نے جہاد نہیں کرنا۔ اب میدان میں آئے بھی اور جہاد بھی نہیں کرے۔ قسم بخدا اگر جہاد کرتے تو کیا ہوتا؟ اور پھر اس لفظ جہاد کو قرآن نے سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں، صف کا ترجمہ ہی ایک جملہ ہے، کبھی کبھار احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک ہے نام ہے صفدر، یہ جو صفوں میں در پیدا کر دے اسے صفدر کہتے ہیں۔ صفیں بندھی ہوئی ہیں سپاہیوں کی، اور جو ان صفوں کے بیچ کے درمیان جگہ بنائے اس کو صفدر کہتے ہیں۔ تو سورہ صف، پھر صفدر، پھر فرش اعلیٰ کی اہمیت، پھر مولا عباس کا مقام جو خدا نے بیان کیا۔ الفاظ کیا ہیں؟ ان اللہ یحب الذین یجاہدون، بے شک کہ اللہ بہت پسند کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے۔ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو جہاد کرتے ہیں اس کے راستے میں، صفن، اور ایسے کرتے ہیں کہ صف باندھ کے لڑتے ہیں، خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ تو خدا کی محبت اس کے ساتھ ہے جو جہاد کر رہا ہو، جو صف بن کر جہاد کرے، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو صف بنا کر جہاد کرے۔ کربلا واقعا اگر خدا ہمیں ہماری دعا کا اثر دے دے، فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم کس کی کمانڈ میں ہوتے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کمانڈ کس کی ہوتی؟ اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو کس کی کمانڈ میں ہوتے؟ مولا کے لشکر کا کمانڈر، چیف آف آرمی سٹاف کون ہے؟ اور ان کی کہے بغیر تاریخ تو خیر اپنے مقام پر بتاتی ہے
کہ 3 علمدار ہیں اور تینوں کے ساتھ ایک جیسے واقعات پیش آئے. اچھا بات یہ خاص ہے کہ بہرحال جو علم اٹھاتا ہے وہی ہاتھ کٹواتا ہے، جو علم اٹھاتا نہیں ہے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے. آپ کربلا میں 72 پہ غور کیجئے، 72 میں ہو سکتا ہے بعد شہادت کسی کے ہاتھ کاٹے گئے جیسے مولا کے حوالے سے، یا وہ چھوٹا شہزادہ جناب امام مجتبیٰ کا عبداللہ جس کے ہاتھ کاٹے گئے مگر وہ بہت کم سنی ہے. لیکن علم اٹھانا حضرت مصعب ابن عمیر، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو اللہ کے رسول کی بڑی شبیہ تھے، شباہت بہت تھی. اصحاب میں اگر کوئی بہت قریب التشبیہ تھا تو وہ کوئی اور صحابی نہیں ہے مصعب کے علاوہ. حتیٰ کہ مصعب کی شہادت احد کے میدان میں شیطان کے لیے ایک پروپیگنڈے کا ذریعہ بن گئی کہ شیطان نے تمام تر لشکر میں پروپیگنڈا کر دیا کہ محمد شہید کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہید کر دیے گئے. تو مصعب کا دایاں ہاتھ کٹا، علم اٹھائے گئے تھے احد کے میدان میں. دایاں ہاتھ کٹا، اس کو لکھا ہے علامہ سیوطی نے اپنی کتاب میں. دایاں ہاتھ کٹا تو زبان پر آیت تھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. پھر بایاں ہاتھ کٹا، جب دایاں ہاتھ کٹا علم لیا بائیں ہاتھ میں. اور یہ اصل میں ایک طریقہ تھا جنگوں کا کہ جب تک علم اونچا رہے گا جب تک علم نمایاں رہے گا اس کے 2 مسئلے ہوں گے. ایک مسئلہ اپنوں کے لیے، ایک باہر والوں کے لیے. جو اپنے ہیں ان کے لیے تقویت کا باعث کہ علم نمایاں ہے، علم کھڑا ہوا ہے، علم بلند ہے. اور ایک سامنے والے کے لیے کہ اگر علم بلند رہے گا تو سمجھیں کہ ہاں ابھی لشکر میں جان اور جرأت باقی ہے. اور جب علم سرنگوں ہو جائے تو دونوں طرف کے مسئلے ہوتے ہیں، یہاں کے لیے بھی وہاں کے لیے بھی. خدا کا بڑا احسان ہے، سب کے علم سرنگوں ہو گئے، سب کے علم سرنگوں ہو گئے. اگر آج بھی علم بلند ہے تو اسی کا بلند ہے. تو بائیں ہاتھ میں لیا علم کو، بائیں ہاتھ میں لیا علم کو مصعب ابن عمیر نے تو بائیں ہاتھ پہ وار ہو گیا. دشمن کا مزاج یہ ہے کہ جو علم اٹھا کر میدان میں حق کی طرف سے آتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے. تو بائیں ہاتھ کاٹ دیا. پھر مصعب نے پھر آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. اس کے بعد دوسری شخصیت جعفر اور تیسری شخصیت عباس. ایسا جہاد کہ علم اٹھا کے، اور خدا قرآن میں کہتا ہے خدا پسند کرتا ہے ان کو جو اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اور پھر خدا نے سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 95 میں ارشاد فرمایا فضل اللہ المجاہدین بے اموالہم و انفسہم علی القائدین درجہ. خدا نے فضیلت دے دی ہے جہاد کرنے والوں کو. جہاد کرتے ہیں اپنے اموال سے، اپنی جانوں سے، ان کو فضیلت دی ہے. ان پر جو بیٹھنے والے ہیں جہاد چھوڑ کر کہ ان کے لحاظ سے مجاہدین کا درجہ بلند ہے. تو اب عباس کا جہاد اور آیات قرآن کے اعتبار سے جہاد کرنے والوں کو خدا نے فضیلت دی بیٹھ جانے والوں پر. اب صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کر کے آگے بات کو بڑھا دوں. کل کچھ سوالات بھی سامنے تھے اور وہ سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ آج مکمل کریں گے. اور پھر اگر ممکن ہوا تو معجزہ اور کرامت کے درمیان مسائل کو مکمل کریں گے کہ مولا عباس کا جو کل ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ مولا عباس رزق تقسیم کرتے ہیں تو اس کا کوئی حوالہ موجود ہے یا جملہ خطابت؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
تو آپ کی طرف سے سوالات جب آتے ہیں تو ہمیں تقویت ہوتی ہے، اور پھر اچھا لگتا ہے جب طالب علم سے کچھ سوال پوچھا جائے تو وہ محنت کر کے آئے جواب دینے کے لیے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ مولا عباس علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے کہ جو خدا نے آپ کو مقام عطا کیا، جو فضیلت اللہ نے آپ کو عطا کی کہ آپ نے ایسا جہاد کیا کہ علم آپ کے دائیں ہاتھ میں، علم آپ کے بائیں ہاتھ میں، دونوں ہاتھ کٹے، ایک کے بعد ایک ہاتھ کٹا۔ میں کہتا ہوں اگر علم نہ بھی ہوتا، اب وہ سخت جملہ ہے جو ایک تصور کر سکتے ہیں کیونکہ ایسا ہوا نہیں ہے، اگر علم نہ بھی ہوتا مولا عباس کے ہاتھ میں تب بھی آپ کے دونوں ہاتھ کاٹے جاتے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ مولا عباس سے کوئی ہاتھوں کے ہوتے ہوئے لڑ نہیں سکتا تھا۔ دلیل یہ ہے کہ مولا عباس کے ہاتھوں کے ہوتے ہوئے، اچھا یہ دلیل میں کہاں سے لے کر آیا؟ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ کسی شاعر کے نہیں ہیں، کسی ادیب کے نہیں ہیں، کسی صاحب عرفان کے نہیں ہیں، اس کے الفاظ ہیں جس نے عباس کو گود میں پالا تھا، جس نے آقا عباس کو اپنی گود میں پالا تھا، ان کے الفاظ۔ تو فرماتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنا بہادر عرب میں پیدا ہو جائے کہ میرے عباس کو شہید کر دے۔ ہاں اگر عباس کے ہاتھ سلامت ہوتے تو کوئی عباس کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ تو ایک ہی حل تھا، ایک ہی حل، اور یہ جو بازو کٹے ہیں یہ بھی سامنے سے وار نہیں ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ سامنے سے کوئی ایسا کوئی بہادر ہو کہ مولا عباس کے سامنے آ کر آپ کے بازو کاٹ دے، لا حول ولا قوت۔ بھلا کیا دست خدا بھی کسی کے دست میں آئے آج تک؟ پھر کیا مطلب ہوا؟ مطلب وہی ہے۔ کربلا کا ذرا سا ایک تاریخی اگر حوالہ دیکھیں جغرافیائی اعتبار سے تو کربلا میں کچھ مٹی کے ٹیلے ہیں، کچھ نشیب ہیں، ایک ٹیلہ نہیں ہے اور بھی ٹیلے موجود ہیں، اور ان ٹیلوں میں نشیب کے علاوہ کچھ ایسے جھاڑیاں کانٹوں دار یا لفظ کربل کے معنی میں خاص قسم کی گھاس بڑی ہو جائے تو ایک علاقہ بن جائے جھاڑی کے انداز میں، اس جھاڑی کے پیچھے چھپ کر وار کیا گیا اور مولا عباس کے بازو قلم کیے گئے۔ مولا عباس کے اپنے اشعار اور آپ کی وہ کیفیات تو بیان انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہوں گی۔ اور اب کل کے سوال کا پہلا جواب جو پوچھا گیا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، مولا عباس اور مولا امام زمانہ ایک بڑا ربط ہے آپس میں دونوں کے اندر۔ کیا ربط ہے؟ ربط تو بہت سارے ہیں، ربط تو بہت سارے۔ ایک ربط یہ کہ دونوں ہی ناصر حسین ہیں، دوسرا ربط یہ کہ جتنا سرکار سید الشہداء نے آقا عباس کو کربلا میں یاد کیا اتنا زمانے کے امام قائم کو یاد کیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ بہت مجھے مشکل لگ رہی کیفیت، میں یہ اگر کہوں کہ امام زمانہ سے زیادہ عباس کو یاد کیا تو شاید لفظ غلط نہیں ہوگا، کہ کربلا کے میدان میں 12ویں امام کو امام سوم نے کم یاد کیا بمقابلہ بتناسب، لیکن امام ہیں اور عباس ہیں۔ لیکن عباس کون؟ اس کو آئمہ نے عباس بنا دیا ہے۔ سارے فضائل سن کر بھی کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ کہیں پر ہم نے کسی مقام پر پہنچ کسی امام سے بڑھا دیا، نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ سارے فضائل
بات یہ ہے کہ جب غلاموں کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے تو آقا سمجھ میں کیا نہیں آتے. اس لیے ذہن کبھی کبھی انسان کا پریشان ہو جاتا ہے. تو خیر بات ہو رہی، کل ایک روایت کا اشارہ کیا تھا میں نے اور ایک جملہ اس کا چھوڑ دیا تھا، اور وہ جملہ بھی آج نہیں پڑھوں گا اور شاید اس کا آج موقع نہیں آ رہا. اور وہ جملہ جو کل بیان کیا تھا مگر ذرا سا کچھ شاید تشنا تھا، جو تشنگی بعد میں مجھ تک پہنچ گئی. تشنگی شاید اس انداز سے تھی، میں نے جملہ بیان کیا تھا کہ وہ کاذب الوقاتون، جھوٹے ہیں وہ افراد جو امام زمان کے ظہور کا وقت معین کر دیں. تو وقت کے تعین کی دو قسمیں علماء نے کی ہیں، یا روایت کے الفاظ نہیں ہے، یہ وضاحت علماء ہے، علماء عرفان، علماء عالم، کہ وقت معین کرنے کی دو قسمیں. ایک وقت معین کرنا کہ امام کی ڈیٹ آف ظہور بتا دینا کہ جی امام جو ہے اس تاریخ کو ظہور کریں گے، یا امام کے ظہور کا سن، اس کا منتھ معین کر دینا. وہ تو معین تو ہے، روایات میں ہے کہ 10 محرم جمعے کا دن. تو کون سا 10 محرم اور کون سا جمعے کا دن؟ روایات میں تو بہت سی باتیں ہیں. 27 رجب بھی، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. 27 رجب بھی، مثلاً 23 رمضان بھی، الی آخر اور بھی چیزیں ہیں. لیکن ایک ہم اپنی طرف سے کہیں کہ نہیں بھئی یہ 2015 کا محرم گزر گیا، وہ تو 2016 کا محرم، 10 محرم اتفاق سے جمعے کا دن پڑ رہا اگر، اور ہم کہیں یہ والا ہے، یہی والا ہے، یہی والا ہے، تو کاذبہ الوقتون میں آ گئے. یہ تو بات ہی ڈیٹ کی. اب بات آئی اس پر سوال اٹھا تھا وہ کہ علامتوں کو معین کرنا. علامتیں دو قسم کی ہیں مولا کی. ایک علامت وہ جس کو حتمی کہتے ہیں، اور ایک علامت کی قسم جس کو غیر حتمی کہتے ہیں، جو ہو کر رہیں گی وہ، اور جو ہو سکتا ہے ہوں اور ہو سکتا ہے نہ ہوں، وہ علامتیں. تو کچھ علامتیں تو معصوم نے بیان کی ہیں، مثلاً ایک مہینے میں سورج گرہن اور چاند گرہن کا جمع ہو جانا. اب اگر ایک مہینے میں سورج گرہن راستہ ہوا تھا، چاند کی بات آئی اور چاند سے چاند پر آ گئے اور پھر چاند سے چاند پر واپس جائیں گے، بس وہ جملہ سن لیجئے کہ یہ واقعہ تھا، بہت مشہور واقعہ مکہ المکرمہ کا. اور اللہ کے رسول ذی الحج کے مہینے میں 14ویں شب یہ معجزہ ظاہر فرما رہے تھے، جبکہ آپ سے مطالبہ کیا گیا تھا. اب چلیں زبان پہ جملہ آ بھی رہا ہے تو سنتے چلیے آہستہ آہستہ. بہت ساری باتیں ہیں اور میں خود بھی کبھی کبھار پریشان رہتا ہوں کہ کہاں پر بات کو لا کر روکوں گا. تو معجزہ اور کرامت کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ معجزہ طلب کی بنیاد پر پیش کیا جاتا ہے، کرامت طلب کی بنیاد پر پیش نہیں کی جاتی. یعنی معجزے میں شرط ہے طلب، کرامت میں شرط ہے محبت. تو بہت سارے فرق ہیں اور بہت ساری شرائط اور اس کی اقسام بھی معجزے کی. اب آئیے واپس لفظ معجزہ کو چھوڑ کر معجزے میں چلتے ہیں کہ چاند، اللہ کے رسول نے انگشت شہادت کا اشارہ کیا اور چاند شگافتہ ہو گیا، اور ایسے شگافتہ ہوا کہ آدھا چاند پہاڑ کے ایک طرف بیچ میں جبل ابو قبیس، اور آدھا چاند کا آدھا حصہ پہاڑ کے ایک اور طرف، بالکل تاکہ دیکھ جائے اندھے کو بھی. دل کے اندھے کی بات نہیں ہو رہی، اس کو تو دیکھتا ہی نہیں ہے. یعنی جو کمزور سے کمزور نظر والا بھی ہو اس کو دیکھ جائے کہ چاند ٹکڑوں میں ہو گیا، اتنا فاصلہ بیچ میں ہوا کہ بیچ میں پورا پہاڑ الگ سے، سیاہی، اندھیرا، آدھا چاند اس طرف آدھا اس طرف.
اس وقت سورہ مبارکہ القمر کی آیت اقتربت الساعۃ، قرآن یہ نہیں کہتا انشق القمر واقتربت الساعۃ، ایسا نہیں ہے، ترتیب کیا ہے؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی، یعنی چاند شگافتہ بعد میں ہوا، چاند کا شگافتہ ہونا علامت قرب قیامت ہے، تو قیامت قریب ہو گئی، چاند شگافتہ ہو گیا۔ آج تک قیامت آئی؟ بہت سو کے آ چکی وہ الگ بات ہے، اور آئے گی انشاءاللہ، آئے گی۔ اس لیے کہ جب منافقت دم توڑے تو پھر تو بہت سو کی کوک میں تکلیف ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کچھ باتیں خالی اشاروں کی میں اچھی لگتی ہیں، بڑی پریشانی ہوئی ہے جب سے مسائل کچھ مختلف ہوئے۔ خیر، تو چاند شگافتہ ہو گیا اور قیامت نہیں آئی۔ ایسے اگر لفظ عبداللہ اور حجاز اور دیگر علامات ظہور امام زمان تو پوری ہو گئی، مگر امام نہیں آئے، تو اب ان علامتوں کو یہ کہنا کہ نہیں یہی تھیں، یہی، اور امام نہیں تو آپ تو جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اب چاہے روایت میں ہو لفظ یا نہ ہو، اس لیے احتیاط کیجئے۔ جب کوئی علامت روایت میں علماء کے بیانات میں آپ سنیں اور وہ سامنے اتفاق سے دکھائی دے یا معلوم ہو جائے آپ کو، تو آپ احتمال رکھیں ذہن میں، ہو سکتا ہے کہ یہ علامت وہ علامت قرار پا جائے کہ ظہور امام زمان قریب ہو جائے، ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ اگر آپ نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں یہ علامت تھی اور پھر امام کا ظہور نہیں ہوا، تو جھوٹا کون ہوگا؟ وہ جو فیصلہ کر رہا تھا۔ اس لیے کل کی بات تھوڑی سی وضاحت میں آ گئی، کاذب الوقاتون، اور اب آئیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے سلام کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام مولا عباس، ایسے ہی آج کے زمانے کا صادق بھی سلام کرتا ہے مولا عباس علیہ السلام کو، اور ہم اس مقام کی طرف ذرا قدم بڑھائیں کہ روز آپ کی خدمت میں زیارت کے جملات سے استفادہ کرتے ہوئے کچھ معرفت کی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ 7 شخصیات کا سلام مولا عباس کی ذات پر، اور یہ 7 کا سلام اور صبح اور شام سلام، ابداً ما بقیت و بقی اللیل والنہار، یہ آقا کے لیے ہے، بقی اللیل والنہار، یہ زیارت عاشورہ میں جملہ آپ پڑھتے، جب تک میں باقی ہوں تب تک سلام ابا عبداللہ پر، اور جب تک یہ لیل و نہار باقی ہیں تب تک سلام۔ ہو سکتا ہے کہ اگر لیل و نہار اور تغتدی و تروح کو ملا کر سمجھا جائے تو شاید یہی بات ہو صبح اور شام یا دن اور رات، آقا پر بھی سلام اور آقا کے دروازے عباس پر بھی سلام۔ اب اس کے بعد جملہ استعمال کیا امام نے، اشہد لک، یہ کس کے جملے ہیں؟ اس معصوم امام کے جملے کہ جن کے جملات سے ہم نے اپنی فقہ کو سمجھا اور آسان کیا، اس امام کے جملے، اشہد لک، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے لیے، اشہد لک، ایک ہے اشہد انک، بڑا فرق دونوں میں، یعنی ایک وہ ہے جہاں پر شخصیت اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ،
لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا ولم تلبسک من مظلمات ثیابہا واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین واشہد انک الامام البر التقی الى آخر. یہ اشہد انک، ایک ہے اشہد لک، کچھ تو فرق ہوگا، کچھ تو فرق ہوگا اشہد انک میں اور اشہد لک میں. ایک ہے کہ آپ کی ذات کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، ایک ہے کہ آپ کی صفات کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ان صفات کو اپنی ملکیت بنا لیا. اشہد لک، یہ لکا میں لام داخل ہے اور یہ ایسا لفظ لام اسلام پر جانے قربان ہو جانے. لام لام اختصاص ملکی، ملکیت کو بیان کرنے کے لیے، اختصاص اضافی نسبت کو بیان کرنے کے لیے کیا استعمال کریں لفظ کو کہ کہتے ہیں المال لزید، یہ مال زید کی ملکیت ہے. ٹھیک، یہ مال زید کی ملکیت ہے. تو یہ لام جو استعمال ہوا، یہ استعمال ہوا ملکیت کے بیان کے لیے. اور ایک دفعہ آپ نے استعمال کیا لفظ کو کہ کتاب لی، کتاب میری ملکیت میرے لیے. امام صادق ارشاد فرماتے ہیں اشہد لک، میں گواہی دیتا ہوں کہ لک آپ کی ملکیت ہو گئے. کیا ملکیت ہو گئے؟ التصدیق والتسلیم والوفا والنصیحہ لخلف النبی المرسل والسبت المنتجب والدلیل العالم والوصی المبلغ والمظلوم المحتضن. اب اس کے ایک ایک لفظ کی گہرائی میں چلیں گے کہ کیا ملکیت ہے مولا عباس کی. اشہد لک، میں گواہی دیتا ہوں. ہماری اور آپ کی گواہی کی کیا حیثیت ہے؟ ہم تو ویسے ہی گواہی دے دیتے ہیں دوستوں کی محبت میں. چلو بعد میں آپ بھی کچھ خیال کیجئے گا ہمارا، ابھی ہم آپ کا خیال کر لیتے ہیں. اب کون کون سے مسائل بیان کیے جائیں، اشارے بہت سارے ہیں. اور بہرحال کہ یہ گواہی غیر معتبر ہے جو غیر معصوم کی ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی گواہی یہ غیر معصوم معتبر بھی ہو، البتہ معصوم کی گواہی جب بھی ہوگی معتبر ہوگی. اس لیے کہ غیر معصوم کی گواہی ہو سکتا ہے صادقانہ ہو سکتا ہے منافقانہ ہو. معصوم کی گواہی جب بھی ہوگی تو گواہی معصومانہ ہوگی. اشہد لک، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے لیے. لفظ اول ہے تصدیق، اور تصدیق میں کلمہ شروع کریں گے. مولا عباس کے 6 بیٹوں کے بارے میں بات، مولا عباس کے 4 مقامات کے بارے میں بات میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئے گی. اور ایک لقب کل آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا، المستعجل یا مستعجل فوری. وہ کہتے ہیں نا جی، میں جب کراچی ایئرپورٹ پہ امیگریشن کے کاؤنٹرز پہ جاتا ہوں تو ایک پہ لکھا ہے فاسٹ ٹریک، تو میں دیکھتا ہوں یہ باقی سارے والے جو ہیں وہ نارمل ٹریک ہیں، ایک ہے فاسٹ ٹریک. بس سمجھے یہی مسئلہ ہے کہ 14 ٹریک جو ہیں وہ نارمل ٹریک ہیں، اور 14 میں بتایا کہ فاسٹ ٹریک یہ والا. پھر بات پڑھیں محمد وآل محمد. مستعجل، اس کو بہت جلدی ہو، اس کو بہت جلدی ہو. اسے چاہیے کہ وہ ٹریک یوز کرے جو فاسٹ ٹریک ہے. اور ہماری آج کی پرابلم یہی ہے کہ ہمیں نارمل ٹریک پہ چلنا تو آتا ہی نہیں ہے. ہم تو جب بھی سوچتے ہیں فاسٹ ٹریک ہونا چاہیے، جلدی کام کراؤ. المستعجل. اب یہ عوام کے نزدیک ایسا معروف لقب ہے جو مولا عباس سے منسوب کیا گیا، اور واقعاً ایسا ہے. اب ایک اور لقب آپ کی خدمت میں آج بیان کر دوں، وہ ہے المصفی. میم صاد فے چھوٹی ہے، مصفی. مصفی کسے کہتے ہیں؟ جب کبھی گھر میں جھگڑا ہو جائے
یا دو پارٹنرز میں اختلاف ہو جائے، یا دو افراد میں تنازع ہو جائے، یا دو قبیلوں میں الی آخر، تو اس میں جو تصفیہ کرا سکتا اسے مصفی کہتے۔ جب کبھی آپس میں آپ کے مسائل حل نہ ہو تو عباس کو بیچ میں بنا لو تصفیہ کرنے والا۔ کوئی عباس علمبردار کے درمیان میں ہوتے ہوئے غلط بیانی نہ کر سکے گا۔ تصفیہ صلوات پڑھے محمد والے تو مصفی آپ کا ایک اور لقب ہے، تصفیہ کرانے والا۔ اور آئیے محرم کی 14 تاریخ فرش ادا پر آ کر بیٹھے ہیں رونے کے لیے۔ پتہ نہیں کتنے آنسو اللہ نے بنائے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے۔ یا یوں کہیے کہ ہمارے آنسوؤں کے پیچھے کسی ماں کی دعا ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے آنسو ہوتے ہی نہیں، اتنے دل سخت ہے کہ پتھر نرم ہے کہ پانی نکل آتا ہے، دل سخت ہے کہ غم حسین کا ذکر سنتے ہیں اور آنسو نہیں آتے۔ ایک بڑا احسان کیا آل محمد نے ان افراد کے لیے جن کے آنسو خشک ہونے لگے۔ ایک تو انہیں چاہیے کہ ایسی خوراک استعمال کریں اس سے آنسو بنتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ خوراک کا مسئلہ بھی ہے۔ جیسے کربلا کے واقعے کے بعد بیویوں نے ان کی خدمت میں ایک پرندے کا گوشت بھون کر بھیج دیا گیا تھا، غالباً اس کا نام جونی بیان کیا جاتا ہے، کہ واپس کر دیا گیا کہ ہم کسی تقریب ولیمہ میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم حسین کے غم میں رو رہے۔ تو بھیجنے والے نے ایک عذر خواہی کی تھی کہ جی یہ آپ استعمال میں اس سے طاقت آئے گی رونے کے لیے۔ نہیں، گوشت کھانے سے انسان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ البتہ کہتے ہیں وہ مسور کی دال ہے جو انبیاء کی خوراک ہے، اگر وہ استعمال کی جائے تو آنکھوں میں آنسو پیدا ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ دال کا مسئلہ تو اپنے مقام پر ہے، اصل جو آنسو پیدا ہوتے ہیں، معصوم نے ایک احسان کیا کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ آنسو نہ آ رہے ہوں تو تم پھر کم از کم اتنا تو کرنا کہ رونے والوں جیسی شکل بنا لو۔ ہو سکتا ہے کبھی اچھا انسان اگر کہیں خیالات کہیں اور پہنچے گا تو آنسو نہیں آئیں گے۔ انہی مصائب کو کتنی بار پڑھا گیا۔ اور عزیزو، میں نے گفتگو تمام کی۔ 14 محرم ہر ایک واقعہ وہ جو پڑھا جا چکا ہے، لیکن رونا چاہیے، اور ایسے رونا چاہیے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش کو روتی۔ کیسے واپس کر دیں گے آپ؟ ایک کوئی ماں رومال لے کر آئی ہو، اتنے زخم ہیں کہ آنسو کم پڑ رہے ہیں نا۔ آپ تو کریم ہیں، سخی ہیں، اور آؤ ماتم دارو اسی دکھیاری ماں کو یاد کرو۔ جب قافلہ کربلا سے چلا ہے تو جتنے بیٹھے مومنین جن کے اہل و عیال ہیں، فیملیز والے ہیں، چاہے فیملی کہیں پر بھی ہو، ایک تو احترام ہے نا فیملیز کا، بچیوں کا، بچوں کا، گھر والوں، خواتین کا احترام ہوتا ہے۔ اور کبھی اگر گاڑی میں آپ کے ساتھ ٹریول کر رہے ہو تو آپ خیال کرتے ہیں دروازہ کھولتے ہوئے، بند کرتے ہوئے، گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے، کہیں کوئی بچہ ایسا نہ اتر رہا ہو، چڑھ رہا ہو فیملی میں سے آپ کی، کہیں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ واہ غربتا، اپنے ایسے ہی چلاتے ہیں اپنی فیملی کو۔ اور آل محمد کا جو قافلہ چلا ہے اسیروں کا، پہلی بات تو سواریاں اتنی مشکل سواری تھی، اونٹ، اور ایسا اونٹ جس کی پیٹھ برہنہ ہے۔ اب وہ سمجھ سکتے ہیں جو کبھی اونٹ کی سواری کا اندازہ کر سکے ہوں کہ اونٹ کی پشت پر بیٹھنا گھوڑے کی طرح آسان نہیں ہے۔
واہ غربتا، اور اس پر بھی اگر ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہو، اجرکم اللہ متن دارو، گریا کرو، محرم کی 14 تاریخ ہو گئی، ابھی 14 دن گزر گئے، واپس نہیں آئیں گے۔ اب جو زندہ رہے گا اگلے سال وہ ان ایام میں یاد منائے گا مولا حسین کی۔ اور شقی بھگاتے تھے اونٹوں کو، اس شقاوت سے نہ رکھ سکے کسی بچے کو، ماں حفاظت سے بچے ماں سے لپٹے ہوئے، ماں کے ہاتھ تو بندھے ہیں، بچے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ماں کو تھامے ہوئے ہیں، اور اب کب تک تھامیں گے؟ اونٹ بھگائے گئے، بچے گرنا شروع ہوئے، بعض بچے ایسے تھے کہ جو روتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، بعض بولنے والے تھے، جب نیچے گرے ماں کو آواز دی ماں، اور ماں پلٹ کے دیکھے ہاتھ بندھے ہیں، ہائے کوئی اتنا غریب نہ ہو کہ بچہ اسے ماں کو آواز دے، ماں اس کی مدد نہ کر سکے، پیچھے سے آنے والے اونٹ کے پاؤں کے نیچے رونے والوں بچے شہید، بس وہ قیامت کا منظر تھا کہ جب اور بچے گرے ہیں تو ایک بچی 4 سال کی ہے، وہ بھی گر پڑی، اور ایسے گری ہے کہ سر حسین نو کے سینہ سمیت زمین میں آ کر رک گیا۔ بہت کوشش کی سارے سپاہیوں نے مل کر، جب کامیاب نہ ہوئے تو پھر چوتھے امام کے پاس تازیانہ لے کر آئے، تازیانہ مار کے کہتے پوچھو بابا سے آگے کیوں نہیں چلتا میرا امام؟ ہتھکڑیاں پہنے ہوئے بابا کے سر کے قریب آئے، بابا تازیانے مارے جا رہے ہیں، بتائیے سر آگے کیوں نہیں چلتا؟ تب کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی بیٹا میری سکینہ گر گئی، بیٹا جب تک سکینہ کو نہیں لاؤ گے حسین کا سر آگے نہیں جائے گا۔ کیا باپ و بیٹی کی محبت! اب جملہ سنو گے، کون جائے گا ڈھونڈنے کے لیے؟ کون جائے گا ڈھونڈنے کے لیے؟ علماء کہتے ہیں کہ شہزادیوں نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، بندھے ہوئے ہاتھوں سے زینب گری ہیں تاکہ سکینہ کو ڈھونڈ کے لا سکے۔ وہاں غربتا، مولا عباس آپ بھی گھوڑے زمین پر آئے تھے جب آپ کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، آؤ آپ کی شہزادی اونٹ سے گری ہے اور دونوں ہاتھ بندھے ہوئے، پھر تلاش کو چلی ہیں، آیا روتی ہوئی، آواز دیتی ہوئی۔ ایک معظمہ کو دیکھا، ایک معظمہ کو دیکھا، نقاب پوش بھی بیٹھی ہیں، سکینہ کو گود میں لیے ہوئے قریب پہنچ کے سلام کیا کہ آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے یتیم حسین پہ ترس کھایا، آپ کا بڑا شکریہ، یہ تو ایک احسان اور کر دیں، ایک احسان اور کر دیں۔ ایک تو احسان آپ نے کر دیا کہ اس بچی کو گود میں لے لیا، اس سے کسی نے باپ کے بعد گود میں نہ لیا، جس نے تماچے مارے کسی نے کانوں سے گوشوارے نوچے۔ ایک کام اور کر دیں، ایک احسان کر دیں، اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیں کہ روز قیامت میں آپ کو اس عمل کی جزا اپنی ماں زہرا سے دلوا۔ زہرا کا نام آیا، تڑپ گئی وہ بیوی، رو کر کہتی ہے بیٹی زینب ارے کس کا شکریہ، ارے کوئی غیر نہیں تیری دکھیا اللہ ولعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ان ہاتھوں کا واسطہ جنہیں پسے گردن باندھا گیا، ان ہاتھوں کا واسطہ جنہیں بازوؤں سے کاٹ دیا گیا، پروردگار ان ہاتھوں کا واسطہ کہ جنہیں سیدہ نے گود میں لے کر لٹا لیا، میرے مالک سکینہ کے ہاتھوں کا واسطہ، عباس کے ہاتھوں کا واسطہ، شہزادیوں کے مقدس 10 مبارک کا واسطہ، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے،
پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے مولا عباس علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے کے بعد مولا عباس کی شفاعت نصیب فرما پروردگار جنت میں مولا عباس علیہ السلام کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار عزاداری سرکار سید الشہداء کی حفاظت فرما اسے دوام عطا فرما تسلسل عطا فرما اور جو اس میں تعاون کرتے ہیں ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما ایک سورہ فاتحہ کی التماس نماز وشق قبر کے ساتھ سید کامران علی رضوی ابن سید نقی علی رضوی کے لیے اور ایک اعلان کہ آج انشاءاللہ ماتم داری میں نوحہ خانی کی ذمہ داری نوحہ خان انتہائی قابل احترام ساجد جعفری کریں گے تمام امین سے ماتم میں شرکت کی التماس ہے اور ماتم برحال ماتم ہے اس بی بی کو ان کے لال کا پرسہ پیش کرنا ہے ماتم حسین یا حسین